آیت نمبر 24-25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ یوم اس دن تشہد گواہی دیں گی علیہم ان کے خلاف السنتہم ان کی اپنی زبانیں وایدیہم اور ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا یعملون اس کے سبب جو وہ عمل کرتے تھے۔ یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دینہم الحق ان کے زندگی کا طریقے کا بدلہ حق سچ کے ساتھ۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق المبین وہی حق سچ ہے اور واضح کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا پاک دامنہ بے خبر ایمان والی عورتوں پہ جو بہتان لگا دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا آخرت میں لعنت اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب کی شروعات میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اپنے جسم کے اعضاء ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ انسان کی اپنی زبان جس کو دنیا میں وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولتی ہے، جو الفاظ انسان کا من چاہتا ہے دل کرتا ہے زبان وہی ادا کر رہی ہے۔ تو اس دن یہ زبان اس کے خلاف بولے گی۔ وہ چاہے گا کہ یہ زبان ایسے الفاظ کہے جو دل کہہ رہا ہے، تو دل کا اور دماغ کا فیصلہ کوئی اور ہوگا، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوگی۔ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہاتھ اور پاؤں کا خلاف ہونا کیا ہے کہ وہ اس دن بول کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ برا کام کیا۔ تو ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہر کسی کو اس کی دینداری کا دنیا داری کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے واضح طور پہ حق سچ کے ساتھ بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کئی ایک مرحلے ہوں گے۔
ان میں ایک نقشہ اس طرح ہوگا کہ وہ بڑے بڑے جرائم کرنے والے جرائم پیشہ لوگ جو کسی کے قتل میں ملوث ہیں، کسی پر بہتان لگانے میں، الزام لگانے میں بڑے ہوشیار ہیں، اور پھر برائی کرنے میں اور برائی کو پھیلانے میں، فحاشی کرنے، فحاشی عریانی پھیلانے میں، منکرات اور ایسے کبیرہ گناہ جن سے روکا گیا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں بڑے بڑے عمر کے حصے گزارے ہیں، پھر اسی عالم میں وہ مر گئے ہیں اور اپنے آپ کو توبہ استغفار کر کے پاک صاف نہیں کر سکے، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں کھڑا کریں گے اور ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوگا عن عمرہ، یہ بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ تو ظاہر بات ہے عمر کا وہ حصہ جو بندہ اپنے ہوش و حواس میں گزارتا ہے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اصل سوال تو عقل کا ہے، فہم اور ادراک کا ہے، سینس کا ہے، شعور کا ہے۔ بچپن میں کوئی بچہ جرم کر دے تو نہ ملکی قانون اس کو سزا دیتا ہے اور نہ ہی شرعی قانون اس کو سزا دیتا ہے۔ بلوغت سے پہلے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی قانونی اور شرعی طور پہ معافی ہے، ہاں آئندہ کے لیے اس پہ پابندیاں لگائی جائیں گی، نظر رکھی جائے گی اور اس کے اوپر سختی کی جائے گی کہ آئندہ وہ کوئی جرم نہ کرے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو پاگل ہو جائے، مینٹل ہو جائے اور ریئل میں وہ مینٹل ہو تو وہ کوئی گناہ کر دے، قانونی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی اس کے کوئی حد نہیں ہے۔ تیسرا وہ انسان جو ہو تو صاحب عقل لیکن وہ جاگتا نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے، تو سونے کی حالت میں خواب کے اندر اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کی بھی سزا کوئی نہیں۔ تو پھر کس بات کو اہمیت دی گئی ہے کہ جب پورے ہوش و حواس میں کوئی انسان اچھا یا برا فعل کرتا ہے وہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ 15 سال سے لے کے عمر کے اس حصے تک جب تک ہوش و حواس قائم ہے، ارذل العمر کو نہیں پہنچا، تو اس دوران اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا یا کوئی برا کیا نامہ اعمال میں درج ہے۔ یہ ساری عمر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اور اس کا کھاتہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، جو تم نے لکھوایا تھا لکھا ہوا ہے، جو کیا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہم منہ سے ادا کرتے ہیں لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے 2 دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ فوراً جان لیتے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہماری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، جو بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، تو وہ کھاتا سامنے آ جائے گا۔ تو جو برے انسان ہوں گے نا، فراڈیے، 2 نمبریے، 10 نمبریے، وہ اس دن بھی صاف انکار کر دیں گے، نہیں جی ہم نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، یہ فرشتوں نے ہم کے اوپر الزام لگایا، وہ فرشتوں کے اوپر ڈال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف وہ کاغذ کے رجسٹر تھوڑے ہی ہیں گواہی کے طور پہ،
یا فرشتے تھوڑے ہی ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہوں گی گواہی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اگر یہ رجسٹر فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ لیے ہیں تو پھر ہم ایک اور گواہ لے آتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک اور گواہ ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، لیٹ کے تم نے جرم کیا نا، گناہ کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے سامنے کر دیا جائے گا، وہ حصہ بول کے کہے گا، زمین، پتھر، یہ مٹی، یہ ریت، روڑے، یہ سیمٹ، یہ ٹیلیں، یہ بول کے کہیں گے کہ ہاں باری تعالیٰ اس نے ہمارے اوپر فلاں وقت میں، فلاں ٹائم پہ، فلاں حصے میں، فلاں دن کا یا رات کا وقت تھا، اتنی تاریخ تھی، یہ دن، وہ سارا بایو ڈاٹا، پوری ریل چلا کے زمین بول کے کہے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ جرم کیا ہے، میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں اس کو ابھی اپنے اندر دفن کر دوں، لیکن تیرا حکم یہ تھا صرف نوٹ کرنا، دفن ہم کریں گے۔ تو زمین نے وہ ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی تھی، وہ ساری اگل دیں، کیونکہ اللہ نے زمین کو یہی حکم دیا تھا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ زمین کو اللہ نے یہی حکم دیا اور وہ اپنے حکم پہ قائم ہے۔ مجرم لوگ کہیں گے نہیں یا اللہ یہ زمین بھی جھوٹ بولتی ہے، ہم نے تو ایسا جرم کیا ہی نہیں، یہ زمین جھوٹ بول رہی ہے، سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہمارے پاس کچھ اور بھی گواہ ہیں۔ تو وہ کہیں گے وہ کون سے گواہ ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہارا جسم تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جانیں، تمہارے اپنے جسم ہی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے، انہی پہ غور کر لو۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے ان کی زبانوں پہ مور لگا دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، جس طرح آج دنیا میں کسی کو فالج ہو جائے زبان بند ہو جاتی ہے۔ بازو پہ فالج گرے بازو کام کرنا چھوڑ دیتا، ٹانگ پہ فالج گرے ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی، دماغ پہ فالج گرے سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا۔ تو جسم اپنا ہی اس کے خلاف ہو گیا کہ نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ میرا جسم میرے خلاف چلے؟ دنیا میں بھی جسم خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس دن اللہ زبان پہ مور لگائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاں یا باری تعالیٰ اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ یہ جرم کیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب اندر ہی اندر انسان جو ہے نا وہ اپنے جسم کے اعضاء سے خود مخاطب ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو کہیں گے نا اب تم بولو، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کان بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، جسم کا چمڑا بولے گا، اور چمڑے کے اندر علماء نے لکھا ہے ہر وہ اعضاء شامل ہے جس میں ہڈی نہیں ہے۔
وہ بھی بولے گا، پوچھے گا قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم اپنے ہی جسم کے خلاف گواہی دے رہے ہو، دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، چپ چاپ کری جاتے تھے جیسے ہم کہتے تھے، آج تم بولنے لگ گئے ہو۔ تو وہ اعضاء اب اس بندے کو اندر ہی اندر مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ 24واں پارہ حامیم سجدہ سورت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اعضاء انہیں کہیں گے آج ہمیں اس رب تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی ہے جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ تو زبان کو کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو سمن بکمن ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ان کا دل نہیں چاہتا بولنے کو؟ تو وہ کیوں نہیں بول سکتے؟ اللہ نے طاقت نہیں دی۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، کیا وہ نہیں چاہتے ہماری نظر تیز رہے؟ اور کچھ ایسے نبینے ہی ہو جاتے ہیں، بالکل ہی نبینے، دیکھ ہی نہیں سکتے، کیا وہ نہیں چاہتے ہم آخر تک دیکھیں؟ تو کون سی ایسی پاورفل طاقت ہے جو ان کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے؟ جو اعضاء کو دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، چلنے کی، پھرنے کی، پکڑنے کی، چھونے کی، حرکت کرنے کی، لذت لینے کی، چائس کی، چسکے کی، اور پھر اس کے اندر اچھا اور برا کرنے کی طاقت رکھنے والا وہ مالک و مختار اگر ان سب سے اپنی پاور، طاقت، قوت کھینچ لے تو جسم بے جان ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، میت ہو جائے گی۔ جو سارے جسم سے یک دم طاقتیں سلب کر سکتا ہے وہ چند اعضاء سے بھی طاقتیں لے سکتا ہے، اور جو نہیں بولتے اللہ انہیں بھی طاقت بولنے کی عطا کر سکتا ہے۔ بس یہ دعا کرو کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے، نہ ہمارا جسم ہمارے خلاف ہو، نہ ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو، نہ ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف ہوں، نہ ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہوں، نہ ہمارے ہمسائے ہمارے خلاف ہوں، نہ ہمارے کاروباری ساتھی ہمارے خلاف ہوں، نہ مسجد کے نمازی ہمارے خلاف ہوں، نہ کوئی ایسا بندہ جس سے زندگی میں ایک بار بھی ملے ہیں تو ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے دے اور اللہ کے دربار میں عدالت عالیہ میں ریٹ دائر کر دے، تو جب تک اس کیس کا، اس مقدمے کا فیصلہ نہیں نہ ہوگا انسان اللہ کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ 1000 کیسز میں سے 999 حل کر لی ہے نا، ایک کیس میں پھنس گیا نا، وہیں کھڑا رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو انسان کو نہ اللہ کا جرمدار ہونا چاہیے، نہ انسانوں کا جرمدار ہونا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی ریٹ دائر کر دے اور یہ کہے کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی چھوڑی ہیں، چلو سزا، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے چھوڑے ہیں، چلو سزا، تم نے زکوٰۃ پوری دینے کی بجائے آدھی دی یا اس سے بھی کم دی اور اپنی مرضی سے حساب کتاب لگاتے رہے، چلو سزا، حج فرض تھا، واجب تھا، طاقت استطاعت تھی، نہیں کیا، چلو سزا، حقوق العباد میں سے
کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو اور کہے یا رب تعالی میں نے اس سے اتنی رقم لینی ہے یا میں نے اس سے اتنے گالیوں کا اور اتنے تھپڑ کا اور مکے کا اور اتنے روب دبدبے کا بدلہ لینا ہے، اس نے اپنے اختیارات ناجائز استعمال کیے اور میرے اوپر دھونس دھاندلی کرتا رہا، میرا مال، میری عزت اور میرے رقم کے اوپر ظلم کے ذریعے ناجائز طریقے سے سانپ بن کے بیٹھا رہا، نہ بیٹیوں کو حق دیا، نہ بہنوں کو حق دیا، نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دیا، وراثت کا سارا مال ہی ہڑپ کر گیا۔ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے اللہ کے دربار میں دعویٰ کر دینا تو ساری زندگی کی نمازیں اپنی جگہ، ساری زندگی کے روزے اپنی جگہ، ساری زندگی کی تسبیحات اپنی جگہ، حج عمرے جہاد اپنی جگہ، ساری نیکیوں کے پہاڑ صدقات و خیرات قربانیاں سب اپنی جگہ۔ جب تک اس آدمی کا مقدمہ حل نہیں نہ کرے گا جان نہیں چھوٹ سکتی۔ بندے کو دیندار ہونا چاہیے، دیندار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی دنیا میں اس دنیا کے مقدمے حل کر کے جانا چاہیے۔ اگر کسی کا مال دینا ہے مال دے کے جائے، قرضے سے خلاصی ہو، اور اگر کسی کا بدلہ دینا ہے بدلہ دے کے جائے، بالکل پاک صاف ہو کے جائے، نہ کسی سے ظلم کیا نہ کسی کا مال غصب کیا۔ اور اس سے بھی ضروری بات، اپنی اولاد کو قرضئی کر کے نہیں جانا چاہیے کہ قرضہ لیا باپ نے اور اولاد بغداتی پھرے۔ کتنا قرضہ، اتنے لاکھ کروڑ کا قرضہ لیا اور آپ ہو گیا فوت، اور سارا برڈن کس پہ ہے؟ اولاد پہ۔ اگرچہ قرضہ اولاد کے لیے ہی لیا تھا، لیکن اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا باپ ہم پہ بوجھ ڈال گیا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے اولاد کو روکھی سوکھی کھلا کے اس حالت میں موت آئے کہ اولاد کے سر پہ قرضہ نہ ہو۔ جنازے پہ اعلان ہوتا ہے، اولاد نے یا بھائیوں نے یا کسی نے ذمہ لے لیا ہے کہ اب ہم اس کا لین دین کے وارث ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میت سے اس وقت تک بوجھ نہیں اترتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا۔ خالی ذمہ لینے سے قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ بڑے حاجی صاحب نے، سیٹھ صاحب، چوری صاحب، نمبردار صاحب نے قرضہ لیا کسی آدمی سے یا بینک سے یا کسی باہر کے ملک سے، اور وہ قرضہ لے کے خوب عیش و عشرت کر کے کھا پی کے چلا گیا، قرضہ اس کے سارا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ گیا، ادا نہیں کیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی میت سے بوجھ اتر گیا، اب اولاد پہ آ گیا ہے۔ اولاد نے کیا کیا؟ اس نے بھی ادا نہیں کیا، وقت گزرتا گیا، وہ بھی بڑے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، اور اب قرضہ کس کے اوپر آ گیا؟ تیسری نسل پہ، دادے کے پوترے پہ۔ پوترے نے قرضہ لیا ہی نہیں اور سارا بوجھ پوترے پہ۔ دادا پاک صاف ہے، جو قرضہ بھی لے گیا کھا بھی گیا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا ہے اسی پہ بوجھ ہے۔ ہاں اگر اس کی طرف سے اس کی اولاد یا کوئی اور ادا کر دے تو ان کی بڑی نیکی ہے اس پر، اور جب تک ادا نہیں کریں گے جان نہیں چھٹے گی، بلکہ لین لگ جائے گی۔ وہ کہیں گے ہم نے اتنا لینا، اتنا لینا، اتنا لینا، اتنا لینا ہے، اور وہاں پیسہ تو ہونا نہیں، کرنسی ہونی نہیں، ہوگا کیا؟ جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی نا
وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کے ان کو دے جائیں گے، اس کے پاس نیکی بھی نہیں رہے گی، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے صحب علی وجہہ فی النار، چہرے کے بل اس کو ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے جہنم کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بندے کو دیندار نہیں ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ دینداری صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر فعل میں، قول میں، عمل میں دین واضح ہونا چاہیے۔ یہی معنی ہے دوسری آیت کا، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تعالیٰ ان کے اس دینداری کا پورا بدلہ دیں گے، جو مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، پوری دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حق سچ واضح کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ یوم تشہد علیہم، اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا، اس کے سبب جو وہ عمل کرتے تھے، يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ، اس دن پورا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ، دینہم الحق، ان کی دینداری کا، حق سچ کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، بے شک اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔